اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کافروں کا کہنا نہ ماننا اور قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 88 سے لے کر 54 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چند قدرت کی جو شاہکار چیزیں ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ بارش ہونے سے پہلے ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر کے جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے وہ ہوائیں ان بادلوں کو پہنچا دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بارش برستی ہے، اور اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس زمین سے جو بالکل زمین خشک ہو جاتی ہے، بالکل مرجھا جاتی ہے زمین، اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی سے زمین کو تر و تازہ کر دیتے، لہلہا دیتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑ پتے سب خشک ہو جاتے، بالکل ویران نظر آنے لگتا ہے، لیکن جو ہی بارش کا موسم آتا ہے دیکھیے باغات کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے کیسے ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔ وہ صرف پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ ان درختوں کو ہرا بھرا کر دیتا۔ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بات سے کفار اور مشرکین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کے ذریعے سے سرسبز شاداب کر دیا، کھیتیاں فصلیں لہلہانے لگی اور باغ بالکل جو ہے تر و تازہ ہو گئے۔ تو جو خدا خشک زمین کو تر و تازہ کرنے پر قادر ہے وہ خدا تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی کو انسانوں کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، چوپایوں کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پانی کو اللہ تعالیٰ حصے کر دیتے ہیں۔
جہاں جتنا جس کے مقدر میں حصہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس پانی کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر اس پانی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام بنایا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے نظم و ضبط کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری دنیا کے بڑی بڑی حکومتوں کو دی جاتی تو دنیا کی حکومتیں عاجز اور لاچار ہو جاتی، وہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو برساتے ہیں اور اس بارش کے پانی کے جو قطرے ہوتے وہ زمین کی تہ میں جاتی ہے، پھر وہ پانی نالوں میں، ندیوں میں، کنووں میں جا کر کے انسانی فوائد جو ہے انسانی فائدے کے لیے کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی اونچی چٹان پر اس پانی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیتے، اور وہ برف کی شکل میں جب محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گرمی کے موسم میں جب انسان نہایت ہی پانی کے لیے ترستا ہے، اس برف کو اللہ تعالیٰ دھوپ کے ذریعے سے پگھلا کر کے پہاڑوں کے نالوں کے ذریعے سے اس پانی کو زمین کی تہ میں پہنچاتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ ذمہ داری دی جاتی کہ تم جو ہے اپنے اپنے گھروں میں بنا لو، بڑے بڑے حوض بنا لو، بڑے بڑے جو ہے برتن بنا کر کے پانی کو رکھو، ایک ہفتہ مشکل سے پانی نہیں رکھ سکتے تھے لوگ، ایک ہفتے میں دیکھیے کیڑے ہو جاتے، ایک ہفتے میں پانی خراب ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ پانی بالکل صاف اور شفاف رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور پہاڑوں کی چٹانوں پر اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں اس کو جما دیتے، پھر وہ پانی پگھل کر کے بقدر ضرورت زمین کی تہوں میں جاتا ہے اور پھر انسان کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ پانی ایسا پاک ہوتا ہے کہ خود پاک بھی ہوتا ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، طہورا، خود پاک ہے وہ پانی اور دوسروں کو پاک بھی کرتا ہے، پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے، انسان کے نہانے میں کام آتا ہے، پینے میں کام آتا ہے، کھانے کے لیے پکانے میں کام آتا ہے، اور مویشیوں کے لیے کام آتا ہے، انسانوں کے لیے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے فائدوں کو ایک تو یہ بیان کیا کہ وہ پانی جو ہے کھیتوں کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے، پھر انسانوں کے کام آتا ہے، پھر مویشیوں کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں اس کے اندر جو ہے بیان کی ہیں، اور بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے بقدر خاص، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا تذکرہ کیا، بارش آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے، پھر ہواؤں کے ذریعے سے پھر بادل ادھر ادھر جاتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے آیت میں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ملک کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر خاندان کے لیے ایک نبی بنا دیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص ساری کائنات کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ چاہتا اللہ اگر چاہتا تو ہر قبیلے کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک ایک نبی بناتا، جیسے کہ پہلے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا یہ اعزاز اور اکرام کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا، پوری کائنات کے لیے ڈرانے والا بنایا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی اطاعت اور فرما برداری مت کیجیے، آپ صرف اللہ کی حکموں کی فرما برداری کیجیے اور قرآن کی تعمیل کیجیے، کافروں کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بھی سمندر بنائے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنایا ہے۔ یہ سمندر کہاں ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، یہ سمندر کہاں پایا جاتا، مرج البحرین، کہ ایک حصہ تو پانی کا میٹھا ہوتا ہے اور ایک حصہ پانی کا کڑوا ہوتا ہے، نہایت ہی سخت کڑوا، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ خدا کی قدرت کا شاہکار دیکھیے کہ ایک ہی سمندر ہے اور ایک ہی سمندر میں ایک پانی کڑوا ہے، ایک پانی میٹھا ہے،
یہ کون کر رہا ہے؟ ادھر کا میٹھا پانی کڑوے میں نہیں جاتا، کڑوا پانی میٹھے میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دیکھیے شاہکار، یہ دنیا میں ایسے سمندر پائے جاتے ہیں کڑوا میٹھا پانی دونوں ساتھ میں ہیں، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ حائل کر دی ہے، نہ تو ادھر کا پانی ادھر جاتا نہ ادھر کا پانی ادھر آتا ہے۔ اور سمندروں میں کڑوا پانی اللہ تعالیٰ نے اس حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمندروں کے پانی کو میٹھا بناتا، جیسا کہ بمبئی میں بڑا سمندر ہے، تا حد نظر سمندر ہے، وہاں نظر ہی نہیں آتا اس کا کنارہ کہاں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو میٹھا بناتے تو اس پانی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے جو نالے ہوتے، ان نالوں کے ذریعے سے گندگیاں جاتی ہیں، اس کے اندر مردار مرتے ہیں، اس کے اندر سب چیزیں مرتی ہیں۔ اس پانی کی نمکینیت اور اس پانی کا کڑوا پن اس مردار کو اور ان چیزوں کو بالکل جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے اندر کوئی چیز اگر جاتی اور وہ چیز مر جاتی تو اس کے اندر ایسی بدبو پیدا ہوتی کہ انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کڑوا رکھا ہے، پھر اس پانی کو بادلوں کے ذریعے سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ پانی فلٹر ہو کر کے آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، اور جب وہ کڑوا پانی بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آتا ہے، اتنا میٹھا، اتنا شیریں، اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اتنا اچھا، اتنا صاف ستھرا پانی دوسرا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو طہورا کہا ہے، پاک صاف پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا کے اندر کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر کا پانی بیکار ہے، لیکن دیکھیے لکھنے والوں نے جو تحقیق اور سائنسدانوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی کہ یہ کڑوا پانی کیوں رکھا ہے۔ اگر میٹھا پانی ہوتا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جاتی، مردار جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جاتی، وہاں پر پانی خراب ہو جاتا، بدبو پیدا ہو جاتی، جینا انسانوں کو مشکل ہو جاتا۔ اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نمکینیت پیدا کر دی، کڑواہٹ پیدا کر دیے کہ کوئی چیز مرتی ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے وہ چیز۔ پھر اسی پانی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، بادلوں کے ذریعے سے اسی پانی کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اوپر سے فلٹر ہو کر کے نیچے آتا، پھر وہی کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار دیکھیے، کن کن چیزوں کو انسان غور کرے، جتنا بھی غور کرے کائنات کے اندر، جن چیزوں کے اندر غور کرے تو خدا کی قدرت کا شاہکار وہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ دو سمندروں کو پیدا کیا، ایک کو کڑوا بنایا، ایک کو میٹھا بنایا۔ کڑوا کیوں بنایا؟ کڑوا اس لیے بنایا تاکہ وہ پانی محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کن کن چیزوں کو آدمی گنا ہے، کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ پھر آخری آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، مادہ منویہ سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ یہ نسبی سسرالی رشتے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سسرالی رشتے اور جو ہے نسبی رشتے، تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ دیکھیے پانی کے چند قطروں میں انسان کو وجود بخشانا اور پانی کے چند ناپاک قطروں کے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کرنا، انسانوں کے ناک، کان، آنکھ، دل و دماغ، ہاتھ پیر بنانا، اور یہ جو ہے دستکاری کرنا، یہ کتنی بڑی صنعت اور فنکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چند قطرے سے وجود بخشا اور پھر انسانوں کو نہایت حسین اور خوبصورت بنایا کہ جس کو دیکھے تو آدمی پاگل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو بارے قریب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے جو ہے ایسے قدرت کے شاہکار ہیں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انسانوں کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نظام کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد